بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں ایک طرف معاشی بدحالی سے دوچار ہے تو دوسری جانب دہشت گردی نے قیام امن داؤ پر لگا رکھا ہے. اس صورتحال میں اہل سیاست کا سر جوڑ کر بیٹھنے کا وقت ہے، مگر ان کے اختلافات ہی ختم نہیں ہو پا رہے ہیں. سیاسی جماعتوں میں اختلاف کا ہونا ایک فطرتی امر ہے، مگر جب اختلافات قومی معاملات پر محیط ہونے لگیں تو سماج میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے. آج ہمیں اسی چیلنج کا سامنا ہے. جمہوری سیاست میں اس روش سے اجتناب کے لیے ہی مکالمے اور بات چیت کا در رکھا گیا ہے تاکہ سیاسی قیادت آپس میں مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرے. مگر ہماری سیاسی قیادت مل بیٹھنے سے ہی گریزاں ہے. ایسے میں اس سوال کا اٹھنا فطری ہے کہ جو قیادت ساتھ بیٹھنے سے گریزاں ہے وہ یکجاں ہو کر ملک کی مسائل کا حل کیسے نکال سکتی ہے؟ کیا اہل سیاست اور اہل ریاست مل کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنا پائیں گے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار خالد بھٹی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان گرامی سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار ناصف امان صاحب بھی ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم خالد بھٹی صاحب سے ہی کرتے ہیں. خالد بھٹی صاحب، کیا اہل سیاست کبھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کر پائیں گے اور مل بیٹھ کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنا پائیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دعوت دی اور بلایا پروگرام میں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں اہل سیاست کا معاملہ یہ ہے، آپ کو اگر یاد ہو جب دہشت گردی نے سر اٹھایا تھا 2007 سے 2011-12 تک، تو اس وقت نیشنل ایکشن پلان جب بنا تو ساری اہل سیاست جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے. جو اہل سیاست نہیں تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، جس پر بدقسمتی سے اب تک مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. فیزز میں عمل ہوتا ہے، کبھی کسی شق پہ کبھی کسی شق پہ، لیکن جو ایک قومی سوچ تھی اور وہ ایک قومی سوچ کا یکجہتی کا اظہار تھا کہ اس ایشو کے اوپر ہم اکٹھے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. لیکن بدقسمتی سے حکومتیں جب آتی تبدیل ہوتی ہے، ظاہر ہے جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کوئی ایک حکومت تو نہیں ہے جو کہ بیٹھی رہے گی 20-30 سال یا 40 سال، اس میں تو ہر 4-5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو پھر ہر حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی ترجیحات کو لے کے چلتی ہیں. تو جو ناسور ہم نے بہت حد تک جس پہ قابو پا لیا تھا دہشت گردی کا، اس نے دوبارہ سے سر اٹھایا اور وہ ہماری اجتماعی غلطیوں کے نتیجے میں اس نے سر اٹھایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو سیاسی اختلافات ہوں، فکری یا نظریاتی اختلافات ہوں، تو تب بھی آپ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں قومی ایشوز پہ. جو عوامی ایشوز ہوتے ہیں، اہم معاشی ایشوز ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں یا سماجی ہوں، تو وہ آپ کو روکتے نہیں ہیں کہ آپ بیٹھیں اکٹھے بات چیت کریں. لیکن جب اختلافات ذاتی نوعیت کے ہوں، اختلاف جو ہے وہ ذاتیات تک چلے جائیں اور موٹو پولیٹکس کا یہ بن جائے کہ ہم نے اس کو گرانا ہے، اس کو بند کرنا ہے، اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے، اس کو ہم نے سر پہ بٹھانا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپس میں بات چیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. قومی ایشوز کے اوپر بھی جو پرسنل ایجنڈا ہے، پرسنل انٹرسٹ ہے، وہ حاوی ہو جاتا ہے. اور اس وقت اسی صورتحال کا ہم شکار ہیں. دو ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ سنجیدگی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم بیٹھ گئے ہیں آپس میں. ٹھیک، جو پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے سامنے مذاکرات ہوئے، 2-3 دور ہوئے، پھر وہ ختم ہو گئے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنا جو موقف ہے اس سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. مذاکرات کے لیے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنا موقف پیش کرتے ہیں، دوسرے کی بات سنتے ہیں اور پھر ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، ایک مڈل گراؤنڈ پہ آ کے آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ذاتی خواہشات، ذاتی ایجنڈا اور جو آپ کا ذاتی مفادات ہیں وہ اگر غالب آ جائیں
عوامی اور قومی ایشوز کے اوپر، تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے۔ اچھا، ذاتی ایجنڈے کے باعث ہی ناصر عوان صاحب حکومت اور اپوزیشن ماں سوائے ایک دوسرے کو مود الزام ٹھہرانے کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ملک میں کیسے خوشحالی آئے گی اور کیسے قیام امن جو ہے وہ ہو پائے گا؟ بہت شکریہ جی شاہر ادیب صاحب، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ جب تک یہ ایک میز پر نہیں بیٹھتی سیاسی جماعتیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہوئی نا، عدم استحکام نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ اگر حکومت وقت جو ہے اپنے پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہے گی، ان میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہو تو جو حکومت ہوتی ہے اس کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے یہ کہ ہماری حزب اختلاف یہ نہیں ہے کہ موجودہ حزب اختلاف ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ حزب اختلاف جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی اس کی طرف نہیں آتی، وہ ہمیشہ اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ یا تو وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتی ہے کہ یہ پروگرام ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہے ویسے۔ کئی پروجیکٹ ہمارے ہاں جو سامنے آئے ہیں، ایک حکومت نے لگایا تو دوسری اسی وقت اپوزیشن جو تھی وہ اس کی مخالفت کرتی رہی ہے، حالانکہ بڑے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بڑے اچھے پروجیکٹ تھے جب وہ کمپلیٹ ہو گئے، تو وہ بھی بڑی مشکل سے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ایک حکومت جاری کرتی ہے، دوسری اس کو کوشش کرتی ہے کہ اس میں دخل اندازی کر کے کو روکا جائے، اور روکنے کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ دوسری جو حکومت نہیں آتی ہے وہ اسے شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کریڈٹ وہ لے سکے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے، اب اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں ہماری، ان کے نزدیک قومی مفاد نہیں ہے، وہی بات بھٹی صاحب والی، ذاتی مفاد ہے، ذاتی ترجیحات ہے، اس کے مطابق یہ آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں۔ اپوزیشن بھی اسی تناظر میں بات کرتی ہے اور حکومت بھی۔ اچھا، اپوزیشن جو ہے اس کو تنقید بلائے اصلاح جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اپوزیشن کا تو کام ہے، اور حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائے۔ لیکن وہ کیا رہا ہے کہ حکومت کے گڈ گورننس کے دعوے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ آرمی چیف نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کب تک گورننس کا کلیپس جوانوں کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ دیکھیں، جو اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں نا، جی جی، اس کی سزا بھی اجتماعی ہوتی ہے، اور جو لوگ اقتدار کے اعلیٰ عہدوں میں فائز ہوتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ جب غلطی کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ انڈیویجول کی غلطی لگتی ہے، لیکن اس کی سزا پوری قوم کو اجتماعی طور پہ بھگتنی پڑتی ہے۔ ٹھیک، ہم جس وقت جس کیفیت سے دوچار ہیں، یہ ہماری انہی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جو انفرادی سطح پہ بھی ہوئی ہیں، جو ادارہ جاتی سطح پہ بھی ہوئی ہیں، اور وہ کلیکٹیو بھی ہوئی ہیں، اجتماعی طور پہ بھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، اب حکمرانی جو ہے، دیکھیں آپ ایک ایسے نظام کو لے کے چل رہے ہیں جی جی، جو اپنی طبعی عمر پوری کر چکا ہے۔ یہ جو نظام ہے جس میں ہم زندہ ہیں، یہ کلونیل اسٹیٹ سٹرکچر اور یہ پورا سماجی اور معاشی ڈھانچہ، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جو مسائل ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ان کے لیے کام نہیں کرتا۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس بات پہ خوش رہتے ہیں کہ یہ سسٹم، یہ جو نظام ہے پورا انتظامی ڈھانچہ ہے، معاشی ڈھانچہ ہے، یہ کیونکہ ان کے مفادات کو پورا کرتا ہے، یہ کیونکہ ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں یا طبقاتی انٹرسٹ ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تو لہٰذا وہ اس سسٹم سے ہر وقت خوش رہتے ہیں، اور وہ اس طرح غور نہیں کرتے کہ اس نظام میں دور رس نتائج کی حامل اصلاحات کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے، مثلا برطانیہ کی نے جو ہمارے لیے یہاں نظام بنایا تھا، وہ یہاں کے حکمران تو ہمارے حکمران تو نہیں تھے، زبردستی مسلط ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مفادات کے تحت اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے ڈھانچہ بنایا۔ اب ہم نے اس تعلیمی ڈھانچے کو، صحت کے ڈھانچے کو، ریاست کے ڈھانچے، انتظامی ڈھانچے کو ہم نے جوں کا توں سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس میں وہ بنیادی تبدیلیاں نہیں کی جو پاکستان کے عوام کے جو ہیں ان کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ آپ یہ نہیں کر سکتے، مثلا آپ جو ہے وہ گدا گاڑی پہ بیٹھ کے چاند پہ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک، چاند پہ جانے کے جو تقاضے ہیں
راکٹ چاہیے آپ کو, اس کی پوری تیاری چاہیے, وہ اگر آپ سائنسی تقاضے پورے نہیں کرتے تو آپ چاند پہ جانے کا خواب دیکھ سکتے ہیں, آپ جا نہیں سکتے, آپ نعرے لگا سکتے ہیں. اسی طرح آپ 19ویں صدی کے تقاضوں کے پیش نظر بنائے گئے نظام کے میں رہتے ہوئے 21ویں صدی کی جو جدید ضروریات ہیں, تقاضے ہیں, قومی یا عوامی تقاضے ہیں, ان کو آپ پورا نہیں کر سکتے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے نتیجے کے طور پہ جب خلا ہوتا ہے, مثلا فاٹا کو جب مرج کیا, فاٹا ڈسٹرکٹس کو, جس کی طرف آرمی چیف صاحب نے اشارہ کیا ہے, تو وہاں جو انتظامی ڈھانچہ آنا چاہیے تھا پرانے ڈھانچے کی جگہ, وہ نہیں آیا آج تک. نہیں, اس کے علاوہ بھی جب دہشت گردی کو وہ ختم کرتے ہیں اور وہ سپیس بنتی ہے جہاں سیاست نے آ کے اپنا سیاسی عمل دکھا کے اس کو فل کرنا ہے, یعنی گڈ گورننس جو ہے وہ پوری حکومت اپنی ذمہ داری نہیں کر پاتی, دہشت گردی دوبارہ پنپنے لگتی ہے. تو اس کی ایک وجہ دیکھیں نا, ایک تو وجہ گورننس ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ دہشت گردی کو ختم کریں, جب وہ لوگ ملک سے بھاگ جائیں آپ ان کو واپس لا کے آباد کر دیں, اور پھر ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, گورننس کا ایشو بھی ہے, پالیسی کا ایشو بھی ہے. ٹھیک. اچھا ناصر روحان صاحب, جب یہ بات ہوتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری کا جو ہے وہ احساس زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ حکومت کا کام سب سے زیادہ ہے. تو کیا حکومت جو ہے اقتدار کے مزے ہی لے گی اور معاشی بحالی سے لے کر قیام امن تک کے سارے جو کام ہیں وہ سکیورٹی ادارے ہی کریں گے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ حکومت یا حکومتیں جو ہوتی ہیں نا, جو تجربہ یہاں مطلب تجربے میں مشاہدے میں بات آئی ہے, تجربے میں تو کیا مشاہدے میں بات آئی ہے, یہاں کی حکومتیں عوام دوست نہیں ہوتی. بالکل, وہ اگر عوام دوست ہوں تو آج ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں وہ کبھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے, پہلے تو انہیں مخلص ہونا چاہیے, پرخلوص ہونا چاہیے, تب جا کے معاملات ٹھیک ہو گئے. نہیں, اگر وہ عوام سے مخلص نہ ہوتا, عوام کی نمائندگی کا کیسے حق ادا, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں؟ نہیں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, عوام کے نمائندے تو سو کارڈ ہے, یہ اصل میں عوامی نمائندے نہیں ہیں. عوامی نمائندے جو ہیں وہ ہر طبقے سے ہونے چاہیے, مزدوروں کے, کسانوں کے, کارکنوں کے, دیگر جو ہے اس طبقے سے, ہر طبقے سے جب آئیں گے ان کے نمائندے تو تب بات بنے گی. یہ تو اشرافیہ ہے, اشرافیہ کا ایک اپنا پروگرام ہے, ایک اپنا اس کا یعنی ایک کیا کہتے ہیں وہ, اس کی ایک لائن ہے, لائن آف ایکشن ہے, وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. ان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے ہی حکومت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے, وہ ان کے وہ ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے. یہ بات اگر وہ ان مزدور طبقے سے یا کسانوں میں سے کوئی لوگ لیتے ہیں تو وہ آ کے بات کریں گے مزدوروں کی, کسانوں کی. ٹھیک ہے, تو اشرافیہ جو ہے اس کا جو ہے وہ اصل میں یہ استحصالی ٹولہ ہے, یہ عوام کا استحصال کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو غریب رکھو, لوگوں کو ان پڑھ رکھو, جاہل رکھو, ان کو حقائق سے ناآشنا رکھو, تو تبھی یہ کر سکتے ہیں نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے, پھر سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک خلا سمجھتے ہیں, ایک ویکیوم بن جاتا ہے ان کی غلطیوں کا, کوتاہیوں کا, تو پھر وہ ٹھیک کرنے اپنے کہیں آ جاتے ہیں, اور ایسا ہو رہا ہے, ابھی تک ہو رہا ہے. نہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ وہ خلا دیکھ کے آتے ہیں. نہیں, وہ تو نہ صرف خود آتے ہیں بلکہ لاتے بھی رہے ہیں اور لا رہے ہیں. عوام کا ووٹ کا, جیسے جو آپ بات کر رہے ہیں عوام کی نمائندگی کا, تو یہاں جب سے پاکستان بنا ہے یہاں تو عوام کو نہ حق رائے دے گیا, نہ ہی اس کے فیصلے کو مانا گیا, نہ ہی اس کے ووٹ کو صرف بیانیہ رہا ہے, ووٹ کو عزت دو. حق رائے دہی تو وہ ووٹ تو ڈالتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جو دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے, جو تیسری آنکھ جو ہے نا, میں تیسری آنکھ کہتا ہوں, تیسری آنکھ کا بھی کوئی رول ہوتا ہے. وہ ان سیاستدانوں پہ جو لوٹ مار کریں اور باہر کے ملکوں میں لے جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے مطلب قابل قبول. سر, ایک آتا ہے وہ کہتا ہے لوٹ کے لے گئے, دوسرا آتا ہے وہ آزمائے ہوئے کو کہتا ہے نہیں آپ اسی کے ساتھ چلیں, اسی کے ساتھ گزارا کریں, انہی کوئی جو ہے یہ ان سے بہتر ہے. وہ دھو کے واشنگ مشین میں دوبارہ انہیں
پپو بنا کے بٹھا دیتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ پپو کے گیت گانا شروع ہو سر جاتے ہیں. یہی تو ہے نا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ عوام کے ساتھ مخلص ہوں تو عوامی طاقت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. اب ان کے ساتھ جو ہوتا ہے عوام خاموش رہتے ہیں. کبھی دیکھا یہ جو بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی, بہت ویسے بڑی پارٹی ہے نا پاکستان کی ملک کی, تو اس نے کیا کر لیا ہے, تنظیم سازی نہیں ہے. عوام صرف یہ ووٹ لینا جانتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو آج دیکھ لیں رسوا ہو رہے ہیں. وہ تو رسوا رہے ہیں لیکن عوام کو تو امن چاہیے نا, پاکستان ملک کو تو امن چاہیے. جی جناب خالد بھٹی صاحب, سیکورٹی کونسل جو ہے کمیٹی کا اجلاس ہو گیا اور اس کا اعلامیہ بھی آ گیا, لیکن اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا. ایک بار پھر پرانا ہی اعلامیہ دہرایا گیا ہے, اس پر پہلے عمل نہیں ہو پایا. کیا اب کی بار آپ سمجھتے ہیں عمل ہو پائے گا؟ دیکھیں جو فوکس ہے نا, جی جی جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں جی جی ان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے, ان کا کام کرنے کا اپنا انداز ہے. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ایک دہشت گردی کا آپ کو سامنا ہے, اس وقت صورتحال تھوڑی سی مختلف 2007 اور 11-12 کے درمیان جو دہشت گردی تھی اس لیے مختلف ہے کہ اس وقت سندھ میں اور پنجاب میں اس طرح کی کیفیت نہیں ہے, اس وقت پورے ملک میں تھی. اب جو ٹارگٹ ہے وہ بلوچستان ہے اور کے پی ہے, زیادہ اٹیکس وہاں ہو رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہماری ایک پرابلم ہے. وہ نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا 20 نکاتی, پھر وہ 14 نکاتی ہوا, ان دونوں میں یہ مسئلہ رہا کہ 2 پوائنٹس ہیں اس کے. وہ ہے دہشت گردی سے کہ ہم ریاستی طاقت کے زور پر جو بندوق اٹھائے گا ریاست کے خلاف ہم اسے نپٹیں گے. ٹھیک. وہ ہم, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ ان سے نپٹ لیتے ہیں. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ان جگہوں کو, ان کارخانوں کو بند کرنا ہے جہاں سے وہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نکلتے ہیں, پروان چڑھتے ہیں. آپ نے اس سوچ کو ختم کرنا ہے جس سوچ کی بنیاد پر پہلے انتہا پسندی پھیلتی ہے اور ان انتہا پسندوں میں سے بہت سارے پھر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. ہماری ساری اسٹریٹجی اب تک کا جو فوکس ہے نیشنل ایکشن پلان کا وہ ہے جو بندوق اٹھاتا ہے, جو زبان سے تو آرمی سیکورٹی ادارے آ گئے, لیکن جو دوسرا آپ نے اس پہ حکومت وقت کی ذمہ داری پھر آ جاتی ہے کہ وہ سیاسی طور پہ وہ پنیریوں کو, ان گملوں کو جو ہے ان کو ختم کرے. اس کا طریقہ دیکھیں نا, یہ ہے کہ جو سولین ادارے ہیں ریاست کے, گورنمنٹ سولین ادارے نا, جی بالکل, تو گورنمنٹ کو ایک بیانیہ دیکھیں نا, ایک دہشت گردوں کا بیانیہ, آپ کو ایک کاؤنٹر بیانیہ بنانا ہے, صحیح, اور اس کو لوگوں تک لے کے جانا ہے. آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں, یہ پاکستان کی تباہی کر رہے ہیں, ہمیں ان سے نبٹنا ہے اور ہمیں مل کے یہ جو انتہا پسندی ہے, انتہا پسندانہ خیالات ہیں, ان کو ہم نے اس کے اوپر قابو پانا ہے. لیکن اس کے لیے ایک کام ہمیں کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے عوام کو, ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم مذہب کو اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک. مذہب ایک جو ہے وہ ظاہر ہر مسلمان کے لیے, ہر مذہب کو, جو بھی کسی مذہب کا فالوور ہے اس کے لیے وہ ایک مقدس چیز ہے. ٹھیک. ہم اس کو عقائد اور عبادات کا جو ایک مجموعہ ہے ہم اس کو اس کے طور پہ لیں گے, لیکن ہم اس کو سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے. تو جب یہ فیصلہ جس دن ہو جائے گا, شاہد صاحب یقین جانیے انتہا پسندی, دہشت گردی, یہ سارے معاملات آپ کے جو ہے آہستہ آہستہ بتدریج ختم ہو جائیں گے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا, ایک جماعت جو ہے وہ اپنی پالیسی تبدیل کرتی ہے, 3 جماعتیں مذہب کی بنیاد پہ سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ سیاسی ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں, پھر کبھی ریاست استعمال کرتی ہے. تو جب تک ہم کنفیوز رہیں گے اور اس بات پہ کلیئرٹی نہیں رکھیں گے کہ ہم نے مذہب کو, دیکھیں نا ہم 1980 کے بعد سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں, اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں, لیکن عقل مند آدمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, میں نے سنا ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہوتا ہے جو خود اپنے تجربے سے سیکھتا ہے, عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے تجربے سے سیکھتا ہے اور اس تجربے کو دہرانے سے گریز کرتا ہے. ہم اپنا ایک ہی تجربہ کیے جا رہے ہیں اور ہر دفعہ توقع کرتے ہیں کہ نتائج مختلف ہوں گے, وہ نہیں ہوں گے. اگر آپ نے انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے تو پاکستان کو, آپ کو ایک میانہ رو, ایک جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک نارمل جو سوسائٹی ہے, اعتدال پسند جو سوسائٹی ہے یا معاشرہ ہے, وہ ہمیں اس کو تشکیل دینا ہے. اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو, دانشوروں کو, شاعروں کو, ادیبوں کو, سیاسی کارکنوں کو اور ریاست کو, سب کو مل کے اجتماعی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا, لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا,
پھر جا کے اس مسئلے کو ہم جو ہے وہ حل کر سکیں. ناصر عوان صاحب، کیا سیاسی استحکام لائے بغیر اور ساروں کو ایک ٹیبل پر بٹھائے بغیر کوئی اعلامیہ، کوئی ایکشن کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو نہیں ہے. جب تک ملک کی بڑی جماعتیں یا چھوٹی جماعتیں نہیں مل بیٹھتی تب تک تو اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. تو لہذا اب جب دیکھیں نا، اس وقت پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہر مطلب جو ہمارے قومی مسائل ہیں یا قومی مفاد ہے اس میں اس کو بھی شامل کیا جانا ضروری ہے. تو جب باقی چھوٹی جماعتیں جو ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی جماعتوں کا ہی یہ فرض ہے یا انہیں حق حاصل ہے کہ وہ بیٹھیں تو وہ کچھ. تمام چھوٹی جماعتیں، ملک کی ہر چھوٹی جماعت جو ہے، ہر بڑی جماعت جو ہے، ایک ٹیبل پہ آئے اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے صلاح مشورہ کرے، ڈائلاگ کرے، اس کا حل تلاش کرے. جو جتنے بھی ہمیں آج مسائل ہیں، دہشت گردی سر فہرست ہے. آپ دیکھیں ملک میں کیا کچھ ہو گیا اس میں، اور اس پہلے جو ہے سیاسی عدم اعتماد. اب اس صورت میں بھی ہماری جو ہے نا کوئی ترقی نظر نہیں آتی، کوئی کام ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں عوام کی فلاح ہو، عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی راستہ ہمیں مل سکے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ایک جماعت کا کام تو ہے ہی نہیں ہے. اس وقت بالخصوص جو حالات پیدا ہو چکے ہیں کسی ایک جماعت کے بس میں نہیں ہے، نہ ہی کسی ایک سٹیک ہولڈر کے بس میں ہے کہ وہ یہ جتنی بھی ہمیں پریشانیاں آج لاحق ہیں تو وہ انہیں ختم کر سکے. یہ ساری تمام جماعتیں جو ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کسی لیڈر سے نہیں پوچھا، کسی سے. بھائی جو لیڈر فرنٹ پہ ہے، سامنے ہے، انہیں تو شامل ہونا چاہیے نا. جب ایک جماعت اے پی سی کرتی ہے یا کال کرتی ہے تو شامل ہوں سارے. اس میں کیا قباحت ہے؟ اچھا خالد بھٹی صاحب، یہ جو ہے نا آخری سوال، عام ایک تاثر ہے کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں. اچھا یہ بیٹھتے ہیں، کون کہتا ہے کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ بٹھایا جائے تو بیٹھتے ہیں. آپ کوئی بھی ایکسٹینشن دیکھ لیں، یہ سارے بیٹھتے ہیں. کوئی ایسی ترمیم لانی ہو جو کہ اپنے مفاد میں ہو، یہ سارے بیٹھتے ہیں. تنخواہیں بڑھانی ہوں، یہ سارے بیٹھتے ہیں. اپنی عیاشیاں اور عیش و عشرت لینی ہو، یہ سارے بیٹھتے ہیں. صرف عوام کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، باقی تو سب کے لیے بیٹھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بٹھانے والوں کی نیت نہیں ہے کہ یہ بیٹھ نہیں رہے ہیں؟ یہ جو ذاتی اور قومی کا جو چکر چل رہا ہے، جو فلم چلائی جا رہی ہے، ہمیں اس سے بھی نہیں نکلنا چاہیے. اور ہمیں واقعی اگر ہم محب الوطن ہیں، اور یہ ساری چاہے وہ اہل سیاست ہوں یا اہل ریاست ہوں، تو پھر ایک منٹ لگتا ہے بیٹھتے ہوئے سارے معاملات حل ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دو ایشوز ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ نظریاتی طور پہ تحریک انصاف جو ہے اس کا ایک موقف رہا ہے، آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے رہا ہے. وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کولیبریشن کرنا ہو، وہ ڈرون اٹیکس ہوں، وہ ملٹری آپریشنز ہوں. پی ٹی آئی جب کچھ بھی نہیں تھی تو تب بھی مخالفت کرتی تھی، جب وہ کچھ بن گئے تو تب بھی مخالفت کرتے تھے. ان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے. یہ واحد ایک ایشو ہے جس پہ تحریک انصاف کی پالیسی کے اندر آپ کو ایک تسلسل نظر آئے گا، باقی کسی پالیسی میں نہیں نظر آئے گا. وہ کبھی ادھر سے سوا سلاٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے، لیکن اس کے اوپر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ سر اٹھا رہا ہوتا ہے تو ہم اس پہ صرف نظر کرتے ہیں. ہم اس وقت اس کو جب وہ بالکل ابتدا میں ہوتا ہے تو ہم اس کو اس وقت ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے جب تک وہ تناور درخت بن کے ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جب تک وہ بڑا ایشو نہیں بن جاتا. اب تحریک انصاف کو اس کے اندر لانے کے لیے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ تحریک بدقسمتی سے تحریک انصاف کی سیاست کا محور اور مرکز اس وقت عمران خان صاحب ہیں، عوام نہیں ہے پاکستان کے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک کنٹراڈکشن ہے جس سے تحریک انصاف نکل نہیں پا رہی. اور جب بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بارگین چپ کے طور پہ یوز کریں اور حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف لے سکیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے لیے سب سے ان کا ظاہر ہے ایک نیچرل ہے، ان کا لیڈر ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ جیل میں ہیں اور ان کو جیل سے نکلنے کا اس وقت کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے نکالا جائے، تو فرسٹریشن بھی ہے.
لیکن یہ جو ایشو ہے ایک قسم کی بارگیننگ ہے. بارگیننگ ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بارگین عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے, آپ کو میں آپ سے 1 منٹ لوں گا اس کے اوپر. دیکھیں تحریک انصاف کو سیکھنا پڑے گا اس بات کو مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے, آپ ان کو اچھا کہیں یا برا کہیں. جب بھی ان جماعتوں کے اوپر یہ سوال کھڑا ہوا کہ قیادت بچانی ہے یا پارٹی, تو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے آپ کو مائنس کیا اور دوسرے لوگوں کو آگے لا کے اپنی پارٹی کو بچایا اور پھر وہ سیاست میں واپس آئیں. ٹھیک. میاں نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ یہ کام کیا کہ وہ بیچ میں سے نکل گئے, ان کی جماعت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کا موقع ملا, ان کے اوپر وہ سختیاں نہیں ہوئی جو تحریک انصاف پہ ہو رہی ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مشکل حالات میں کرتی رہی ہیں. ٹھیک. تو اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے اور کسی نہ کسی سمجھوتے میں پہنچنا ہے تو ظاہر ہے کوئی راستہ جو ہے وہ لینا پڑے گا جہاں بیٹھ کے آپ بات چیت کریں, قومی ایشوز کے اوپر بھی کریں. لیکن تحریک انصاف کے جو ایشوز ہیں اگر آپ ان کے اوپر ہمدردانہ غور نہیں کرتے, ان کو سمپیتھیٹکلی ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کرتے, تو ظاہر ہے تحریک انصاف کی سیاست تو یہی ہے. ٹھیک. تو اس لیے یہ جو سارا اس وقت صورتحال ہے, اس سے نکلنے کے لیے آپ اس کو NRO کہیں, اس کو مفاہمت کہیں, اس کو کوئی بھی نام دیں. ٹھیک. اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو مل بیٹھ کے جو ہے وہ ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا کہ کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی حکومت جائے, آپ اس روڈ میپ کے اوپر ہیں, عوام کو ڈلیور کریں, عوام کے لیے کچھ کریں, ایسے قوانین بنائیں جس کا عوام کو فائدہ ہو. مثلا پولیس آرڈر جو ہے وہ 1800 کچھ میں بنا تھا, 1880 یا 82 یا 88 میں بنا تھا. آج تک اس میں میجر چینجز نہیں ہوئی. آج تک FIR درج کرنے کا طریقہ کار نہیں بدلا. آج تک جو عدالتی نظام ہے اس میں اصلاحات نہیں ہوئی. یہ کام MNAs کا ہے, یہ کام MPs کا ہے, یہ کام اسمبلیوں کا ہے, جس کام کے لیے وہ آتے ہیں الیکٹروں کے. ان کا کام نالیاں گلیاں سڑکیں بنانا نہیں ہے, یہ حکومتوں کا کام ہے. ان کا کام ہے کہ وہ لیجسلیچرز کے طور پہ عوام کے کو ریلیف دینے کے لیے وہ کام کریں, ان کے لیے قوانین بنائیں, پالیسیاں اچھی بنائیں جس کے نتیجے میں ملک ترقی کرے. تو وہ نہیں کر رہے ہیں, جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, جب تک ہر بندہ اپنا کام نہیں کرے گا اور جب تک ایک جگہ نہیں بیٹھے گا, ایک سوچ نہیں اپنائے گا, اتفاق و اتحاد کے ساتھ نہیں چلے گا, اس ملک کو آگے لے جانا, اس کے مسائل سے نکلنا اور نکالنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. ناظرین, ہم کو سوچ جو ہے وہ عوامی رکھنی پڑے گی, قومی رکھنی پڑے گی, اور پھر اس کے ساتھ ذاتیات سے نکل کر ہمیں قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا. تبھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ پائیں گے, نہیں تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.